الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ یہاں کسی کی بھی خواہش پوری ہوتی نہیں ہے، کسی کی بھی من چاہی یہاں پوری نہیں ہوتی۔ یہ جگہ اس کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دار العمل اس کو کہتے ہیں، عمل کی جگہ ہے، ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ۔ بسرا فیکٹری و کارخانہ کہ یہاں کام کرنے کے لیے آدمی آئے گا اور کسی کام کے لیے نہیں آئے گا۔ ایسے ہی یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے، خواہشات کی جگہ نہیں ہے۔ خواہش کی جگہ دوسری ہے، اس کو جنت کہتے ہیں۔ اس میں سب چیزیں وہ ہوگی جس کی آدمی خواہش کرے گا، بلکہ اس کے خواہش سے بھی زیادہ دیں گے۔ وَلَدَيْنَا مزید، کہ تم خواہش کرو، تمنا کرو، وہ بھی دیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ اور یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں کسی بھی کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ کیسے؟ کہ کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا، سب کی خواہش ہے کہ زندہ رہیں، کوئی بھی نہیں، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں زندہ رہوں، لیکن یہ خواہش کسی کی پوری نہیں ہوتی، تو موت آ جاتی ہے۔ مرنا کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا مرنا ناگوار ہے، مرنا ناپسند ہے، لیکن اس کے باوجود کہ موت آئے گی تو یہی سب چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا کو عمل میں استعمال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار باہوش وہ آدمی ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنی ذات کو موتی و تابعدار بناوے اللہ کے حکموں کا، یعنی کہ موت کے بعد کام لگے وہ عمل آج کرے، وہ ہے سمجھدار۔ اس نے نتیجے پر نظر کی ہے، یہ نتیجہ آنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زندگیوں کے نتیجے لائیں گے۔ ایسے نہیں تھا زندگی کے ایک بلبلہ پانی میں اٹھا پھوٹ گیا، کیا تھا کیا نہیں تھا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ بتایا کہ تمہاری زندگیوں کے ہم نتیجے لائیں گے، کیونکہ اس کو دارالعمل بنایا گیا ہے، اس لیے اپنے اپنے عملوں کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ تو نتیجہ آنے سے پہلے پہلے اپنے نتیجے کو اچھا بناوے، تاکہ موت کے بعد حسرت اور پچھتاوا نہ ہو۔ حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی کو اس کی موت پر پچھتاوا ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ برے کو تو خیر ہونا ہی ہے، اس نے تو برائی کیا ہے، پھر اچھے کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ کہ اچھے کو اس لیے پچھتاوا ہوگا کہ وہ یوں پچھتائے گا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا۔ یہاں تو بہت ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، اور کہاں سے شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ کہ آدمی کی نیت سے دینا شروع کرتے ہیں، کہ نیت کی ہے کہ میں یہ کروں گا، اس کی نیت کر لی، پھر نیت پر دینا شروع کر دیا۔ یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں اندر نیت کو سوائے بندے اور اللہ کے، کہ نیت پر ملے گا، بلکہ حضور تو فرماتے ہیں نیت پر ہی ملے گا، بغیر نیت کے نہیں ملے گا۔ نیت سے عمل عبادت بنتا ہے، بغیر نیت کا عمل عادت کہلاتا ہے۔ ایک عادت ہے، کرتے ہیں لوگ، ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، بغیر نیت کے ہو جاتا ہے۔ کہ نیت پر دیں گے اور نیت پر ہی دیں گے، اس لیے نیت پر دینا شروع کیا ہے، پھر عمل کیا اور صحیح عمل کیا اور صحیح نیت سے کیا کہ اب اس عمل پر دیں گے اور بڑا چڑھا کر کے دیں گے، بڑا چڑھا کر کے دیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر نیکی ہوئی ہے تو اس کو بڑھائیں گے اللہ پاک بدلہ دینے کے لیے۔ اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں کہ اپنے فضل سے اس نیکی کو بڑھائیں گے اور ایک بڑا بدلہ بنا کر اس کو دیں گے، تو اس کے عمل پر بھی دیں گے۔ اور اگر اس نے اپنے عمل میں دوسروں کو بھی شامل کیا ہے، یعنی دوسروں کو سکھایا ہے، دوسروں کو دعوت دی ہے، دوسروں کو تیار کیا ہے، تو پھر اس کا عمل اور بڑھا دیں گے۔ تو وہ کہے گا کہ یہ میرے پاس کہاں سے آ گیا، کہ تم نے فلانے کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا، اس کو تم نے سکھایا تھا، کہ یہ اس کو بھی دیا ہے اور تمہیں بھی دیا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث ہے کہ بھلائی کی طرف رہبری کرنے والے کو اتنا دیتے ہیں جتنا خود بھلائی کرنے والے کو دیتے ہیں۔ کہ آپ نے عصر سے پہلے یا مغرب سے پہلے ملاقاتیں کر کے کچھ لوگوں کو مسجد میں لے آئے جو مسجد میں آتے نہیں تھے۔ اب جتنے لوگوں نے وہ مغرب کی نماز پڑھی ہے، ان سب کی مغرب کی نمازوں کا ثواب اس طرح اس کو دیں گے، ان کو سب کے برابر دیں گے۔ ایک نماز کو آپ 10 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن 10 آدمیوں نے آپ کی دعوت سے نماز پڑھی ہے تو آپ کو 10 مغرب کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کمائی ہے اس امت کی کہ اس کو ایسا عمل دیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی کرے اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں میں بھی اس کو چلاوے۔ مولانا الیاس صاحب اس کی ترغیب دیتے تھے کہ بھلے آدمی ہو، خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے تو کراؤ، وہ کریں گے اور خدا تمہیں بدلہ دیں گے۔ کتنا آسان ہے کہ وہ کریں گے۔ ہمارے یہاں مالیگاؤں مشہور شہر ہے مہاراشٹر کا، شروع میں 40-50 سال پہلے کی بات ہے،
چھوٹے سے قد کے ایک مولوی محمود صاحب تھے، بہت خوش مزاج تھے، شروع کے لوگوں میں سے ہمارا بھی ان سے ملنا جلنا ہوا۔ وہ خوش مزاج تھے، لوگوں کو ہنساتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے ایک پیالی چائے میں آدمی کو تبلیغی بنا دیا، ایک ہی پیالی چائے پلائی، ایک پیالی چائے میں وہ کیسے تبلیغ ہوا کہ وہ چائے بھی پی، اب وہ ملکوں میں جا رہا ہے، وہ دنیا میں کام کر رہا ہے، میں نے ایک ہی پیالی چائے پلائی ہے۔ ہاں، ایک پیالی چائے سے وہ کیسے تبلیغی ہو گیا کہ میں میری دکان پر بیٹھا ہوا تھا، جمعرات کا دن تھا، اور نورانی مسجد وہاں کا مرکز ہے، جمعرات کے دن جیسے آپ حضرات جمع ہوتے ہیں سب جگہ جمع ہوتے ہیں، تو میں بیٹھا رہا تھا زور کے اور عصر کے بیچ میں، وہ جا رہے تھے، میں نے بلایا، سلام بٹھایا، خیر خیریت پوچھی، چائے منگوائی، چائے پلائی، ہم نے بھی پی، اور میں نے ان سے کہا کہ آج تو جمعرات ہے، تمہیں جمعرات میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، عصر سے عشاء تک کا وقت ہوتا ہے، یہ بہت اچھا۔ تو اس جمعرات کو تو یہ سبب بنا، اگلے جمعرات کو وہ خود ہی آئے۔ ہاں، کوئی ترغیب ہوتی ہے کہ بھئی آیا کرو، عمل شروع کرو تو اس پر پابند رہو، یہ حکم ہے کہ کوئی عمل شروع کرے آدمی تو اس کا پابند بنے۔ جیسے تعمیر شروع کی تو اب اس کے پوری کرے اس کو، یہ نہیں کہ تھوڑا بنایا، تھوڑی تعمیر کی پھر چھوڑ دیا، تو کب رہے گا اس میں کب رہے گا؟ یہ پوری تو کیا نہیں ہے اس کو، تو اس نے آنا شروع کر دیا، پھر جانا شروع کر دیا جماعت میں، 3 دن کی جماعت جا رہی ہے تو اس میں چلے گئے، پھر چلے میں چلے گئے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بندے میں استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی، قابلیت رکھی ہے خدا نے، پھر وہ قابلیت اندر سے کام کرتی ہے، اور کام کو آدمی اڑتا ہے، سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو کام میں چلاتا ہے۔ تو وہ جانا شروع کر دیا، اور اب وہ ملکوں میں جا رہا ہے، اور میں نے ایک ہی پیالی چائے پلائی ہے، کوئی زیادہ محنت نہیں کی ہے۔ سب سے آسان کام کہ دعوت دینا، کہ دعوت دو اخلاص سے، بھائی کی ہمدردی سے، پھر دیکھ لو کتنی خیر آتی ہے۔ جی ہاں، یہ بنیاد ہے کہ دعوت دے کر دین پر چلو، اذان دے کر نماز پڑھو۔ ہاں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہ دعوت دو، نماز پڑھو، اس طرح دعوت دو، عمل کرو، دعوت دو، عمل کرو، یہ ہمارا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، یعنی تبلیغ کرنے والے بھی ہیں، علم دین دینے والے بھی ہیں۔ ہر امتی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنا دین سیکھے، اپنے دین کی دعوت دے، اپنا دین سیکھے، اپنے دین کی دعوت دے، نبیوں کے نقش قدم پر۔ ہاں، پھر کہ خیر کے دروازے کھل جائیں گے، خیر بہت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الخیر کثیر وقلیل فاعلہ، یہ مسئلہ ہے کہ الخیر کثیر، کہ خیر تو بہت ہے لیکن کرنے والے، کہ اس خیر کے حاصل کرنے والے تھوڑے، ورنہ خیر کے بہت۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی 6000 نیکی روزانہ کما سکتا ہے۔ کتنے؟ 6000 نیکی۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس نیکی کی قدر نہیں ہے، مال کی قدر ہے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کی بشارتوں سے خوش ہونا یہ نہیں رہا، اس لیے ہم کھوٹ میں ہیں کہ دنیا کو آگے کرتے ہیں، آخرت کو پیچھے کرتے ہیں۔ یہ بیماری لگ گئی ہے کہ دنیا کو تو آگے کیا، دنیا کو پہلے کیا، دنیا کو پہلے سمجھا، اور جب اور کوئی کام نہیں آیا تو پھر آخرت۔
اس لیے فرمایا کہ خیر تو بہت ہے اور کمانے والے، خیر کمانے والے تھوڑے. آسان آسان عملوں پر بڑا بڑا انعام ہے. جی ہاں، کہ 6,000 نیکی، کہ 6,000 نیکی کیسے کمائے گا؟ تو فرمایا یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمے ہیں اور نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھے جاتے ہیں. تسبیحات فاطمہ اسے کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو یہ سکھایا تھا. ایک کلمے پر 10 نیکی ملتی ہے. کہ 100 سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 100. اور ایک کلمے پر 10 نیکی ملے گی تو کتنا ہو گیا؟ 1000 نیکی. تو فجر کے بعد پڑھا ہے تو 1000 نیکی، ظہر کے بعد 1000، عصر، مغرب، عشاء 5، اور سونے سے پہلے پڑھے تو 1000، تو 6000 نیکی ہو گئی. یہ سب بتایا. لیکن فرمایا اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں. پوچھا اس کرنے والے کیوں تھوڑے ہیں؟ کہ اس کرنے والے اس لیے تھوڑے ہیں کہ جب نماز پوری ہو جاتی ہے، سلام پھر جاتا ہے، تو شیطان کوئی ضرورت اس کو یاد دلاتا ہے کہ تیرا فلاں کام ہے، تیری فلاں ضرورت ہے. وہ اس چکر میں وہ تسبیح چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہ 1000 غائب ہو گئی. سوتے وقت وہ لیٹ گیا کہ میں لیٹے لیٹے پڑھتا ہوں، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، وہ پورا نہیں ہوا، تو یوں 6000 نیکی غارت ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہم کو پہنچائی ہے، اس وقت سے یہ تسبیحات کبھی بھی ہماری فوت نہیں ہوئی. سفر میں، حضر میں، مرض میں کبھی بھی یہ فوت نہیں ہوئی. یہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا. ایک آدمی نے پوچھا کہ کبھی نہیں فوت ہوئی؟ کہ نہ کبھی نہیں. کیا فلاں میدان میں تھے، میدان جنگ میں، اور زبردست جنگ ہو رہی تھی دین کے دشمنوں کے ساتھ، اور آپ اس میں رات دن مشغول تھے اس لڑائی میں. اس میں کیا کیا تھا؟ کہ اس رات میں بھی پڑھی ہے، اس میدان جنگ میں بھی وہ میں نے یہ تسبیحات پوری کی ہے. یہی اصل ہے. کہ خیر تو بہت ہے، لینے والے تھوڑے. ہاں، کہ کیوں؟ کہ اس کو شیطان کوئی ضرورت یاد دلاتا ہے. دوسرا کام شیطان کا یہ ہوتا ہے دین والوں کے ساتھ کہ انہیں عمل کو ٹالنا سکھاتا ہے. ٹالنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے وقت میں کریں گے، ابھی کیا ضروری ہے، کل کریں گے، حج کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، آئندہ سال کریں گے. اس کو ہمارے اردو میں ٹالنا کہتے ہیں کہ دوسرے وقت پر اس کو ڈال دیا اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ کرنا تو ہے، تو نفس کے کرنا تو ہے، ابھی کیا ضروری ہے، دیکھیں گے بعد میں کر لیں گے. ہاں، اس کو ہماری عربی میں، اردو میں تو ٹالنا کہتے ہیں، عربی میں اس کو تسویف کہتے ہیں. تسویف. پھر کیا ہو گیا؟ آپ کہہ دو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ ہے اسے پور کر لو، آگے بڑھو. جس کے سامنے جتنی جگہ ہے وہ آگے بڑھے اپنے بھائی کو جگہ دینے کی نیت سے.
یہ حکم ہے کہ تمہیں جب کہا جاوے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کرو کہ اللہ تمہارے اوپر کشادگی کرے گا. تو اپنے سامنے جتنی جگہ ہو اپنے بھائی کو جگہ دینے کی نیت سے. مسلمان تو نیتوں سے کماتا ہے. جی ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ یاد نہیں ہے. ہماری تبلیغ جو ہے نا، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ بھی یاد رکھو. سیکھو، سکھاؤ، سنو، سناؤ، یاد کرو، یاد کراؤ. صحبت کا علم جیسے کتابوں کا علم ہوتا ہے، ایسے صحبت سے علم لو. یہ اصلی طریقہ ہے، پرانا. صحبت میں رہو، سیکھو، پوچھو، یاد کرو. جی ہاں، تو یہ ہے. تو یہ مجلسیں جو ہے یہ ایک سبق ہے، کیسے یاد رکھو تاکہ دوسروں کو بتا سکو، عمل میں لا سکو. اس لیے میں کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ ٹالنا، دوسرے وقت پر اس کو ٹال دیا. عربی میں اس کو تصویب کہتے ہیں، اردو میں ٹالنا. یہ ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ آدمی مطمئن بھی ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، حالانکہ عمل چھوڑ دیا، اب کیا کرے گا؟ تو یہ سکھاتا ہے تصویب. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. کس کے لیے؟ کہ اس میں پھسلنا ہی پھسلنا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا. کام کو پیچھے ٹالنے والا کبھی آگے نہیں بڑھے گا، وہ محروم ہوتا ہے، بلکہ گنہگار ہو جاتا ہے اور گنہگار ہو کے مر جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اکثر اہل النار اہل التصویف، زیادہ دوزخ میں جانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، تصویف والے. ہاں، کہ آدمی کی رات کو آنکھ کھلی، وہ گھڑی دیکھے، کبھی تو بہت وقت ہے، پھر سو گیا. حدیثوں میں ہے. پھر آنکھ کھلی، پھر سو گیا، کبھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے، پھر سو گیا. یہاں تک کہ سورت نکل آیا، نہ فجر نہ تہجد نہ کچھ نہیں، پڑا رہا کہ ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، اٹھتے ہیں، کیا حرج ہے، ابھی بہت وقت ہے. ہاں، یہ بھی تصویف ہے کہ اب تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی. اور آخری بات حضور نے فرمائی کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے. جی ہاں، اس کی نوست ہے کہ اب دن بھر دین کے کاموں میں یہ سست رہے گا، جی نہیں لگے گا دین کے کاموں میں. اس لیے ہدایت ہے کہ رات میں اٹھ جایا کرو اور اللہ کو یاد کرو. جی ہاں، کہ تہجد میں گناہوں سے روک ہے، وہ تہجد میں بدن کی تندرستی ہے، یہ ترغیب دی ہے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا، دوسرے وقت پر ٹالنا. تو ٹالنے والے محروم ہوتے ہیں. دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں، لینا دینا. وہ دیا نہیں کہ دیں گے، کوئی کھا کے مر گئے ہیں، یوں کہتے ہیں دیں گے، کوئی کھا کے مر تھوڑے گئے ہیں. ہاں، پھر نہیں دے پاتے، وہ مر جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ اکثر لوگ دوزخ میں اس راستے سے جائیں گے، تصویب کے راستے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے اپنا کام شروع کیا مکے میں،
تو اس زمانے میں لوگ حج کرتے تھے، جاہلیت کا حج، اسلام کا حج ابھی نہیں آیا تھا، لیکن عرب چونکہ کعبہ شریف کو مانتے ہیں تو بیت اللہ پر آتے تھے، اپنا حج بھی کرتے تھے۔ وہ جاہلیت کا حج تھا، تجارت بھی کرتے تھے، بازار بھی لگتے تھے اور حج بھی کرتے تھے۔ تو مجمع ہو جاتا تھا حج کے دنوں میں مینا میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنا کام شروع کر دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے جاتے تھے مجمع میں۔ آپ کے ساتھ کبھی ابو بکر ہوتے تھے، کبھی عباس ابن عبد المطلب ہوتے تھے، جو لوگوں کو جانتے ہیں رہبری کرنے کے لیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے رہبر ہوتے تھے، کیوں ابو بکر کو لوگوں سے بہت تعلقات تھے تاجر ہونے کی وجہ سے، اور ان کا ایک وقار تھا لوگوں کے دلوں میں اسلام سے پہلے بھی، تو لوگوں کو بہت جانتے تھے، ان کے نسب کو، ان کے خاندانوں کو جانتے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ ہوتے تھے مینا میں۔ مینا میں لوگوں کے خیمے ہوتے تھے، پڑاؤ فلانا خاندان ہے، فلاں قافلہ ہے، تو آپ مینا میں ان کے بعد تشریف لے جاتے تھے۔ وہ حج کے عنوان پر آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے اور ان کو آپ دعوت دیتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں حاجیوں میں کام شروع کیا۔ وہ یہی سنت ہے وہ کہ حج کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنانا۔ ہاں، مولانا نے شروع کیا تھا اور اس کی بڑی کارگزاری سناتے تھے۔ میں نے بھی سنی تھی مولانا کی زبان سے کارگزاری کہ ہمارے حج میں کام کرنے سے کتنا نفع ہوا، وہ کتنی خیر آئی، کتنی خرابیاں دور ہوئی حج کے سفر کی۔ یہ سنت ہے کہ حاجیوں میں کام کرو، کہ حاجی بیت اللہ پر جائے تو دین لے کر جائے، دعوت لے کر کے جائے، سیکھتا ہوا جائے۔ یہاں سے ایک زمانے تک یہی رہا ہمارے دین میں کہ بیت اللہ پر لوگ جاتے تھے، علماء کرام جاتے تھے، دوسرے علماء کرام دوسرے ملکوں سے آتے تھے، ان کا ملنا ہوتا تھا، ایک دوسرے سے حدیث کی سندیں لیتے تھے، ایک دوسرے سے علم کا استفادہ کرتے تھے۔ تو حج جو ہے نقل و حرکت ہے، اس نقل و حرکت کو دین پھیلنے کا ذریعہ بنانا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں آنے والے ان مسافروں میں کام کرتے تھے، انہوں کو دعوت دیتے تھے، وہ بتاتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اس امید پر کہ یہ لوگ مان لیں گے تو یہ میری بات اپنے ملک میں لے جائیں گے جب واپس جائیں گے تو۔ اس لیے ان کے قافلوں میں، ان کے پڑاؤ میں پہنچ جاتے تھے۔ آپ کے ساتھ یہ حضرات ہوتے تھے، وہ بتاتے یا رسول اللہ یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں۔ ان سے بیٹھ کر کے آپ بات کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے۔ سمجھانا ضروری ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو، سمجھاؤ، اپنے بھائی کو فائدہ بتاؤ، نقصان سمجھاؤ، فرمایا سمجھانے میں کمی نہ کرو، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، ہم سمجھائیں کام کیا ہے، مقصد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ تو فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو، لیکن سمجھائے گا وہ آدمی جو پہلے کچھ سمجھے۔ جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھریں اور اللہ کے راستے میں محنت کریں اور اس کام کو سمجھیں، خالی وقت پورا کر کے نہ آویں۔ ہاں، یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ بھئی میرا وقت پورا ہو گیا میں چلا جاتا ہوں۔ ڈیوٹی والے کرتے ہیں نا ایسا، یہ ڈیوٹی پوری ہو گئی تو چلو، ایسا نہیں ہے، ہم مزدور نہیں ہیں چلو میرا کام پورا ہو گیا میں جا رہا ہوں۔ کہ نہیں، میں تو ذمہ دار ہوں، ہم مزدور نہیں ہیں، ہم نوکر نہیں ہیں۔ نوکر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا وقت دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے، کہ میرا وقت پورا ہو گیا میں جاتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم تو ذمہ دار ہیں، ہماری چیز ہے۔ نوکر چیز کو اپنے نہیں سمجھتا دکان میں کہ مال بگڑے گا، رہے گا، کہ میرا وقت پورا میں جا رہا ہوں، لیکن دکان والا یہ تو میرا مال ہے، یہ بگڑے گا۔ اس لیے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نوکر نہیں ہیں کہ بھئی پھر پھرا کے چلے آئے، چلہ لکھوایا تھا تو پورا کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلے کا کیا اثر ہے، کہ چلے کا اثر ہونا چاہیے۔ ہاں،
چلے کا کیا اثر ہے کہ کم سے کم چلے میں ایک آدمی نمازی بن جاوے. کیا بن جاوے؟ نمازی بن جاوے، اس کو نماز سے تعلق ہو جاوے. یہ ہونا چاہیے کہ نماز سیکھے، نماز سکھاوے، نماز کے لوگوں کو دعوت دے، نماز کی پابندی کرے. کہ چلے میں کیا ملا؟ کہ نماز ملی. جی ہاں، کیونکہ عبادت کا دین پہلے آتا ہے. حضرت جی فرماتے تھے محنت ہوگی تو عبادت کا دین پہلے آئے گا. یعنی نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعا مانگے گا، یہ کرے گا. کتنا بھی ناواقف ہو یہ کر لے گا کہ محنت کرنے سے عبادت کا دین زندگی میں پہلے آئے گا. ہاں، معاملات کا دین آخر میں آئے گا. اور جب دین نکلے گا تو سب سے پہلے معاملات کا دین نکل جائے گا. معاملات میں، لین دین میں لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے. یہاں بے ایمانی ہو جائے گی، وعدہ خلافی ہو جائے گی، وہ دین بگڑ جائے گا. تو میں کہ مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے تھے اور اپنی بات پیش کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، تم ایمان لاؤ، اور میں تمہارے ملک میں اور تمہارے علاقے میں بھی جانے کو تیار ہوں. اگر تم مجھے لے جاؤ گے تو میں وہاں بھی جاؤں گا. اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. کیوں؟ کہ مجھے یہ لوگ یہاں کام نہیں کرنے دیتے، قریش کے کفار. تو میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک قافلے میں آپ کا جانا ہوا. آپ نے وہاں بیٹھ کر کے بات کی اور خوب سمجھایا اور پھر مطالبہ کیا کہ میری بات پر ایمان لاؤ اور میرا ساتھ دو اور اپنے علاقے میں اس دین کو لے جاؤ. تو اس میں ایک آدمی سمجھدار تھا، وہ بہت متاثر ہوا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میری قوم یہ بہت بڑی خیر ہے، اسے لے لو، اسے لے لو. تو کہنے لگے کہ ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے. وہی ابھی تو حج میں آئے ہیں، حج ہو جائے گا پورا، دیکھیں گے اگلے سال. یہ کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت سمجھدار ہے، تو آپ نے دوبارہ اس سے بات کی اور اس کو اور سمجھایا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی بات خدا کی قسم مجھے اتنی نورانی معلوم ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. کہ نبی ہے اور دعوت دے رہا ہے، کہ آپ کی بات اتنی نورانی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن میری قوم ہے یہ، اگر میں زیادہ زور دوں تو یہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے. جہالت ہے، اس لیے میں لاچار ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ تشریف لے گئے. ان میں آپس میں بات چلی کہ بھئی ایک بات آئی ہے، لیکن قوم نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں، ابھی حج ہو جائے گا، حج پورا ہو جائے گا، گھر جائیں گے پھر دیکھیں گے جو ہونا ہوگا. یہ ٹالا. اس کو اندر چٹک لگی ہے کہ ایک بات سامنے آئی ہے، یہ ہونی چاہیے. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اچھی بات ہے، وطن ہی جانا ہے تو پھر اس راستے سے جائیں گے، پہلے والے راستے سے نہیں جائیں گے. کہ راستہ بدلنے سے کیا فائدہ ہے؟ کہ نا راستہ بدلنے سے فائدہ یہ ہے کہ راستے میں ایک شہر پڑتا ہے، وہاں یہودی رہتے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، وہ اہل کتاب ہے. ان سے پوچھیں گے ان کے بارے میں، کیونکہ عرب تو ناواقف تھے، ان پر کوئی کتاب بھی نہیں آئی، ان میں کوئی رسول بھی نہیں آیا. ہاں، ان سے پوچھیں گے. اچھی بات ہے. تو وہاں پہنچے، ایک بوڑھے یہودی سے ملاقات کی کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے مینا میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے اپنی کتاب کھولی، کچھ کہا نہیں، وہ کتاب کھول کر کے پڑھنا شروع کیا
کیا پڑھ رہا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا توریت میں، نبی آخری زمانے کا حرم سے ظاہر ہوگا، یعنی مکے سے حرم سے ظاہر ہوگا، اس کی شکل شباہت، آنکھ کان ناک نقشہ ایسا ہوگا، اونٹ پر سواری کرے گا، ٹکڑا روٹی پر گزارا کرے گا، وغیرہ وغیرہ آپ کی صفتیں تھیں۔ تو سنا کر کے پوچھا کہ یہی آدمی ہے؟ کیا یہ بالکل یہی آدمی ہے، یہی ناک نقشہ، یہی سب یہی ہے۔ تو وہ یہودی نے رائے دی کہ اگر یہی ہے تو یاد رکھو یہ نبی ہیں، ان کی بات قبول کر لو۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے، اب ماننے میں کیا حرج ہے؟ کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ جی ہاں، یہ مصیبت ہے، ابھی نہیں، اگلے سال تو جانا ہی ہے حج کو، ہر سال حج میں آتے ہیں، ابھی کیا دیر ہے، ابھی کیا جلدی ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ نبی ہیں، اس کے بعد مانو، اور دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے، یہودی نے کیا بتایا؟ یہودی نے یہ بتایا کہ آئندہ تمہاری عرب قوم دو حصے میں بٹے گی، ایک حصہ تمہاری قوم کا اس نبی سے لڑے گا، ابو لہب ابو جہل یہ پارٹی ان کی، یہ ساری عمر لڑتے ہی رہے۔ ایک طبقہ تمہارا اس نبی سے لڑے گا، ایک طبقہ تمہارا اس نبی کی تابعداری کرے گا۔ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، یہ تابعداری کرنے والا ایک گروہ۔ میری رائے ہے، کہہ رہا ہے میری رائے ہے کہ نبی سے لڑنے والے مت بنو، نبی کی تابعداری کرو۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ جو میری قوم ہے وہ تو ہے کتاب والے، ان کو سب معلوم ہے، مگر میری قوم، کہ میری قوم اس نبی سے حسد کرے گی۔ جی ہاں، دو چیزیں آدمی میں حسد پیدا کرتی ہے، ایک مال اور ایک علم۔ یہ حسد کی بیماریاں لاتے ہیں، مال کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، اور ایک علم کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ مال اور علم، اگر آدمی اپنے آپ کو صحیح استعمال نہ کرے تو مال کی وجہ سے بڑائی آتی ہے، مالدار ہو گئے، بڑے آدمی ہو گئے، پھر مال اس کو حق بات سمجھنے نہیں دیتا۔ یہ اثر ہے مال کا کہ مال صحیح بات سمجھنے نہیں دیتا۔ جی ہاں، ایسا دل ہو جاتا ہے مال کی محبت میں، ہاں، اپنی بڑائی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جی ہاں، اور مال کی وجہ سے فساد ترقی کرتا ہے۔ مال کا استعمال اگر دین نہیں آیا تو دیکھو، بیچ میں ایک بات سمجھ لو، مال کے بارے میں 3 درجے تو بہتر ہیں، 3 درجے برے ہیں۔ کہ مال میں کیا ہو کہ مال آیا ہے تو انصاف سے رہو، جس کا حق ہے اس کا حق دو، جس کا حق ہے اس کا حق پہچانو۔ انصاف یہ فرض ہے، کیونکہ انصاف کے بغیر حق ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، کہ انصاف کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے ناپسند کرو۔ یہ حکم ہے تاکہ حق ادا ہو جاوے۔ اور حق سے اوپر یہ ہے کہ احسان کرو، یہ حکم ہے کہ حق تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو اس کا حق ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں، ہے تو ظالم بنے گا حق مار کر کے۔ ہاں، اور اس سے اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ حق بھی دیا اور احسان بھی کیا۔ ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ موٹر گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی نظام الدین میں، عام طور پر تانگے یعنی گھوڑا گاڑی ہوتی تھی، اسی سے جاتے آتے تھے۔ تو یہ گھوڑا گاڑی والا مقرر تھا، وہ آتا تھا لے جاتا تھا، اس کی مزدوری مقرر تھی، 12 آنے،
16 آنے کا روپیہ بنتا تھا انگریزوں کے زمانے میں، تو اس کو 12 آنے مزدوری طے ہو جاتی تھی. مولانا اس کو پورا روپیہ دیتے تھے کہ بھائی 12 آنے تو تیرا حق ہے میرے اوپر، اور یہ 4 آنے میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، یہ احسان. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ کیوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دے گا انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. اس پر عمل ہے کہ 12 آنے تو اس کا حق ہے، اور 4 آنے ہماری طرف سے احسان اپنے بھائی کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سبق قرآن نے دیا ہے مسلمانوں کو کہ کیا کرو گے کہ انصاف کرو، احسان کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیسری چیز اس سے بھی اوپر کی تھی، انصاف، احسان اور ایثار. ایثار آپ کے ہاں تھا، ایثار انصار کے ہاں تھا، ایثار صحابہ کے ہاں تھا. ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ایثار کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، دوسرے کی ضرورت کو دیکھا. بھوکا رہ کر دوسرے کو کھانا کھلایا، پیاسا رہ کر دوسرے کو پانی پلایا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں. یہ سب سے اوپر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایثار ہوتا تھا. آپ کے گھر میں کبھی کوئی مہمان آ گیا تو گھر والوں سے پوچھتے پہ کچھ ہے کہ نہیں، پانی ہے گھر میں پینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. تو گھر میں کچھ نہیں ہے کیوں ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے، اس لیے گھر میں کچھ نہیں ہے. کہ غریبی کی وجہ سے نہیں، ایثار کی وجہ سے کچھ گھر میں رہتا ہی نہیں تھا. کہ آپ نے شام کا کھانا کھایا ہے تو پھر دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور دوپہر کا کھانا کھایا ہے تو پھر شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو آتا تھا وہ لوگوں کو دے دیتے تھے. ایثار یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے کہ انصاف کرو، احسان کرو، ایثار کرو. کیونکہ مال دیا ہے، طاقت دی ہے. اکرام مسلم میں یہ سب چیزیں ہیں. ہماری تبلیغ پورے دین کی ہے، یہ دعوت پورے دین کی ہے، خالی چلوں کی نہیں ہے، سال نکلنے کی نہیں ہے، پورے دین کی ہے. کہ محنت کر کے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی جائے کہ ہمارے اندر پورے دین پر چلنے کی طاقت آوے. پھر پوچھ کر معلوم کر کر کے عمل کرو. جاننے والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو. تو یہ 3 چیزیں ہیں حقوق کی ادائیگی میں. مال میں حسد پیدا ہوتا ہے، یہ اس پر میں کہہ رہا تھا. یہ انصاف، احسان، ایثار یہ ہے نبوت میں. نبی یہ سکھائے گا کہ انصاف کرو، احسان کرو، اور خدا توفیق دے تو ایثار بھی کرو. کیونکہ ایثار کے لیے تو بڑی ہمت چاہیے کہ بھوکا رہ کے کھانا کھلاوے، جی ہاں، اور پیاسا رہ کے پانی پلاوے، اپنی ضرورت کو پیچھے ڈالے، دوسری ضرورت کو آگے کرے. اس کے لیے بڑی ہمت کی چاہیے، بڑا ایمان یقین چاہیے آخرت کا. کرنے والے کرتے ہیں. جی ہاں، یہ 3 چیزیں مال میں. اور 3 چیزیں جو بری ہیں مال میں، ایک ہے اسراف کرنا. کیا کرنا؟ اسراف. ضرورت سے زائد مال برباد کرنا. ضرورت تو 4-5 کی ہے، 4-5 روپے کی ہے، اور لگا دیے 10. یہ اسراف ہوا. یہ منع ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا لگاؤ، تو تمہارے پاس بچے گا تو کسی سے پر احسان کر سکو گے. اور اسراف کیا ہے تو تمہارا ہی زیادہ خرچ ہو گیا، دوسرے کو کیا دو گے؟ چنانچہ جب مالوں میں اسراف ہوتا ہے تو مال کی برکت چلی جاتی ہے. پھر آدمی مال کا محتاج ہوتا تھا، اس لیے زیادہ کماتا ہے. کیوں؟ کہ غلط جگہ خرچ کر دیتا ہے اسراف کی وجہ سے، تو اس کو زیادہ کمانا پڑے گا. جب زیادہ کمانے میں وقت اور فکر لگے گا تو دین پر کب چلے گا؟
اس لیے دین میں پیچھے رہ جائے گا، علم نہیں ہوگا، طریقہ نہیں ہوگا، حق کی ادائیگی نہیں ہوگی. کیوں کہ تو صبح شام مصروف ہے کمانے میں، کیونکہ اسراف ہو رہا ہے کہ 10 کی جگہ 20 خرچ کر رہے ہیں. جی ہاں، تو پھر اتنی کمائی لانی پڑے گی، پھر طبیعت اس کی عادی ہو گئی ہے اسراف کی وجہ سے، تو اتنا کرنا ہی پڑے گا. یہ اسراف ہے. تو اسراف سے منع کیا ہے کہ کھاؤ پیو استعمال کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے لیے ہیں، لیکن کیا کرو کہ اسراف مت کرو. اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں ہے، تو اسراف ہوتا ہے. پھر اسراف میں اصلاح نہیں ہوئی تو اس سے آگے جاتی ہے، جیسے وہاں انصاف سے احسان پر گیا تھا کہ اسراف سے آگے کیا، کہ اسراف سے آگے مال میں تبذیر ہوتی ہے. تبذیر کے معنی یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، شوق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ شوق، مبذر شوق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لگا رہے ہیں، شوق ہے. تو فرمایا کہ اس طرح مال خرچ کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے. وہ حدیثوں میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ دیکھو کچھ ہوا ہے زمین میں، پتہ لگاؤ. تو پتہ لگا کر آئے کہ ایک نبی ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ نبی بھی ہوں گے، اس کی امت بھی ہوگی، اور وہ اس طرح کام کریں گے. تو مختصر شیطان نے کہا کوئی بات نہیں، نبی کو ہونے دو اور ان کی امت کو بھی ہونے دو، کام بھی کرنے دو، میں بھی کروں گا. پوچھا آپ کیا کریں گے؟ کہ میں یہ کروں گا کہ یہ نبی جہاں لگانے کو کہے گا میں اس کے مقابل کا دوسرا راستہ بتاؤں گا کہ یہاں نہیں لگانا ہے، یہاں لگانا ہے. تو یہ اپنی جانی مالی طاقتیں بجائے نبی کے راستے پر لگانے کے دوسرے راستے پر لگائیں گے، یہ منزل کو پھر نہیں پہنچیں گے، یہ پھسل جائیں گے. یہ مقابل کی بات ہے. اس لیے کہا کہ اس طرح مال کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان خدا کا ناشکرا ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں. بغیر ضرورت شوق ہے، شو کرنا ہے. ہاں، اس سے آگے مال کا کیا ہوگا کہ اس سے آگے جو مال جائے گا تبذیر سے کی بلا سے زیادہ سخت بلا کہ پھر مال سے عیاشی آتی ہے. اس کو قرآن نے مترف کہا ہے. عیاش لوگ، بس عیاشی ہے مال کی وجہ سے. کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا دنیا، کیا کچھ نہیں، عیاشی. ایک طبقہ ہو جاتا ہے مال کی وجہ سے عیاش. عام طور پر نبیوں کی مخالفت انہیں عیاش لوگوں نے کی ہے ان کے زمانوں میں، کیونکہ وہ عیاش لوگ ہیں، مال کی وجہ چھکے ہوئے ہیں مال میں. ہاں، تو وہ عیاش نبیوں کی مخالفت انہوں نے کی ہے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. کہ جب ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا تو وہاں کے عیاشوں نے یہ کہا کہ تمہاری دعوت سے ہم کو انکار ہے. یہ عیاشی مال نے یہ پیدا کیا ہے، اور ہمیں مال نے یہ رہبری کی ہے مال کے راستے سے کہ انصاف کرو، احسان کرو، اثار کرو. کہ مال اسی لیے ہے. تو میں اس وقت میری بات چلی تھی آگے کہ مال اور علم یہ حسد پیدا کرتا ہے. آپ کو یاد آ گئی ہوگی یا بھول گئے ہوں گے. تو وہ یہودی نے کہا تھا کہ میری قوم حسد کرے گی. تم نبی کے ساتھ حسد مت کرنا، تم تابعدار ہو جانا، لڑنا نہیں. حسد کرے گی، اور حسد کی وجہ ان کا علم ہے. فرحوا بما اوتوا من العلم، کہ ان کو جو علم ملا اس پر وہ اترانے لگے، اکڑنے لگے کہ ہمارے پاس علم ہے. تو میں نے کہا مال اور علم یہ دونوں بڑائی پیدا کرتے ہیں اگر صحیح تربیت نہ ہو. جی ہاں، تو یہ اپنے اندر اکڑ پیدا کرتے ہیں، اور مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا.
جی ہاں، مال کی محبت میں وہ حق بات نہیں سمجھتا. ہاں، اس کو مال کی محبت آڑے آتی ہے. اور مال دیا ہے قربانی کے لیے. کس کے لیے؟ کہ حق پر مال لگاؤ. ہاں، حق پر مال لگاؤ. ہاں، اور جتنا تم خرچ کرو گے اس سے زیادہ اللہ خرچ کرے گا تمہارے اوپر. فرماتے ہیں انفق ينفق علیک، تو خرچ کر، خدا تجھ پر خرچ کرے گا. تو لاک بلا تو کی تو لاک نہ لگا، نہیں تو اللہ بھی لاک لگائے گا. یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی فقیر نہیں ہوگا. کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے فقیر ہو گئے، کیسا نہیں ہوگا. اللہ اس کو بڑا چڑھا کر کے دیں گے، برکت بھی دیں گے، بدلہ بھی دیں گے. حکم تو یہ تھا. لیکن مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. اس طرح علم بھی کہ اگر علم سے بڑائی آئی ہے کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، بڑائی آئی. علم بڑائی پیدا کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم بھی لو اور اپنے سے بڑوں کی صحبت میں رہو تاکہ چھوٹے بنو. ہاں، صحبت اختیار کرو اچھوں کی، نیک لوگوں کی، ان سے تربیت حاصل کرو تاکہ علم بڑائی نہ پیدا کرے. جیسے مال بڑائی پیدا کرتا ہے، یہ علم بڑائی پیدا کرے گا. حسد ہوتا ہے بڑائی کی وجہ سے کہ میں تو ہوں، یہ کہاں آ گیا؟ میں یہاں کام کر رہا تھا، میں ذمہ دار تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ حسد پیدا ہوا. اخلاص نہیں ہے. اخلاص نہیں ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے. اور اخلاص ہوتا ہے تو کہ خوش ہو جاوے کہ میں اکیلا تھا، اللہ نے یہ بھیج دیا، میری مدد کے لیے آ گیا، اب یہ میرا مددگار ہوگا، ہم دونوں مل کے کام کریں گے. اور نہیں تو حسد ہوتا ہے، یہ کہاں گیا، میں تو تھا یہاں. تو علم نے حسد. تو اس یہودی نے کہا میری قوم یہ جانتے ہوئے کہ یہ نبی ہے، پوری طرح وہ پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا پہچانتے تھے جیسا آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یہ اللہ نے خبر دی کہ یہ آپ کو ایسے پہچان لیتے ہیں دیکھتے ہی، کیونکہ ان کی کتابوں میں ساری بات آئی ہے. تو جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے ایسا ہی پہچان لیتے ہیں. ان کو کوئی تردد رہتا نہیں ہے، لیکن ان کے اندر کی بڑائی جو ہے وہ حق بات ماننے نہیں دیتی. ہاں، اس لیے محنت مجاہدہ ضروری ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بناوے. کیا بناوے؟ چھوٹا بناوے. پھر اللہ کی رحمتیں اترے گی. چھوٹا آدمی ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، تو آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، چھوٹا ہے، شفقت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، چھوٹا. ہاں، تو آدمی چھوٹا بنا تو اللہ کی رحمتیں آئے گی، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور بڑائی آئی تو کہ بڑائی آئی تو حق قبول کرنا مشکل. اس لیے محنت مجاہدہ کرایا جاتا ہے، اچھوں کی صحبت، اچھا ماحول. ہاں، کہ بڑائی نہ آوے. تو ان میں بڑائی آئی تھی علم کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا. روایتوں میں ہے کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی اور آپ پہنچے، ہجرت کر کے پہلے قباء میں پہنچے تھے ہجرت میں، تو دو یہودی شام کو آئے، تو وہاں رہتے تھے وہ، اور ایک دوسرے کہنے لگے کہ یہ وہی ہے، کیا وہی ہے، یہ وہی ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ موت تک اس سے دشمنی اور مخالفت کرنی ہے، کہ موت تک. چنانچہ ہوا، ایسا ہی ہوا، وہ آخر تک یہی کرتے ہوئے. اس لیے وہ یہودی نے کہا تھا ہماری قوم حسد کرے گی، حق پہچانتے ہوئے حق نہیں قبول کرے گی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ. یہ بیماری ہے. تو بات لمبی ہو گئی. ہاں، میں کہہ رہا تھا مینا والی بات. تو وہ مینا سے گزرتے، وہ یہاں سے گزرے تھے، اس یہودی سے یہ ہدایتیں لی قافلے نے. یہودی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اپنے نبی کی بات ماننا، یہ نبی ہیں، ان سے لڑنا نہیں، ان سے حسد نہیں کرنا. تو وہ اپنی قوم کو پھر سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے، اس نے تو دیکھا بھی نہیں ہے. تو پھر وہی بات کہ ابھی نہیں، بعد میں. یہی سلسلہ شیطان نے چلایا ہے دین کے بارے میں، کہ جب دین کا کام آئے تو ٹالنا، کل کریں گے، اب بات کریں گے. نمازیں بھی اس میں غائب ہوتی ہے، رکعتیں بھی اس میں نکل جاتی ہے، سب چیزوں میں یہ.
تبلیغ میں بھی کہ ابھی نہیں، بعد میں نکلیں گے، پھر موقع یا تو ہاتھ میں سے چلے جاتے ہیں یا زندگی ختم ہو جاتی ہے، دو میں سے ایک بات ہوتی ہے، دو میں سے ایک بات ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ گئے واپس اپنے وطن، اگلے سال آنے کا ارادہ کیا تو اس وقت قبائل تھے، کوئی راج تو تھا نہیں، حکومتیں تو تھی نہیں، کوئی قانون نہیں، جو قبیلے کا بڑا اس کی بات مانی جاتی تھی۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا اس سال حج کو کوئی نہیں جائے گا، تو وہ سال تو یوں گیا، نہیں پہنچ پائے۔ اس طرح ہر سال کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہی رہا، اور ان کو موقع نہیں ملا۔ ہر سال کوئی نہ کوئی رکاوٹ آوے، موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی گزار کر کے مدنی زندگی پر آئے، اور مدینہ کی بھی 10 سال ہو گئے آپ کو، ان کو موقع نہیں ملا کہ دوبارہ آویں۔ 11ویں سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ ہمارا حج ہوگا اس سال، ہمارے ساتھ حج کرو، نبی ہر حکم کو دعوت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کا حکم آیا تو حج کی دعوت دی، نماز کا حکم آیا تو نماز کی دعوت دی، ہر حکم کو دعوت کے ساتھ جوڑنا، وہ جو دعوت قبول کرے اس کو اس حکم کی تعلیم دینا کہ اب اس نے بات تو مان لی ہے، اب اس کو سکھاؤ۔ تو نبی کا کام ہوتا ہے دعوت دینا، تعلیم دینا، دعوت دینا، تعلیم دینا، تاکہ زندگی حکموں پر آوے، طریقے پر آوے۔ یہی ہمارا کام ہے کہ دعوت دی اور دعوت قبول کی اور سیکھا کہ اب دوسروں کو سکھاؤ، اپنی محنت لگاؤ دوسروں پر، اوپر سے لو نیچے دو۔ تجارت ہوتے نہیں تو تجارت میں اوپر والوں سے لیتے ہیں، بڑے تاجروں سے، اور نیچے چھوٹے تاجروں کو بیچتے ہیں یا فٹ پاتھ پر بیٹھ کے بیچتے ہیں، اوپر سے لاتے ہیں اور نیچے بیچتے ہیں۔ ان دو کاموں میں اس کی روزی ہو جاتی ہے۔ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ دین میں بھی یہی کرو کہ اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے ملو، ان سے لو دین، اور اپنے سے کم جاننے والوں کے پاس پہنچ کر ان کو دو۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ ہدایت کا انتظام ہو جائے گا، ہدایت ملے گی، دین بنے گا، ایمان بنے گا۔ اوپر سے لو نیچے دو، کاروبار اسی طرح چلتا ہے۔ دین میں بھی یہی ہے، اوپر والوں سے لینا، نیچے والوں کو دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی لوگوں کو دعوت دی اپنے حج والے سال میں، اور بہت بڑے مجمع نے آپ کے ساتھ حج کیا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور فرمایا مجھ سے حج سیکھ لو، حج کے ارکان مجھ سے یاد کر لو، اگلے سال ملاقات کی امید نہیں ہے، اپنی موت کی اطلاع دی، اپنی وفات کی اطلاع دی کہ اگلے سال امید نہیں ہے کہ میں آپ سے ملوں اور آپ مجھ سے ملیں، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، وداعی ہو گئی، امت کو رخصت کیا۔ تو بہت مجمع حج میں آیا اور لوگوں نے آپ کے صحبت سے حج سیکھا، پھر اس کو یاد کیا، پھر حج کے احکام چلائے۔ ان لوگوں کو اس کا موقع نہیں ملا کہ وہ آئیں۔ وہ ایک آدمی جس کو اندر چٹک لگی تھی وہ آیا حج میں، میں اس طرح اس کا نام تھا، وہ ملا آپ سے، پوچھا مجھے پہچانا کہ ہاں پہچانا، میں اس طرح مینا میں ملے تھے اتنے سالوں پہلے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، جتنے لوگ میرے ساتھ تھے قافلے میں، اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے، ایک بھی نہیں بچا ہے۔ اللہ نے میری زندگی لمبی کر دی، مجھے موقع ملا کہ میں آپ سے ملا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مہینے رہ گئے ہیں حج کے بعد، کہ میرے بھی اسلام قبول کرنے میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو بچا لیا، اور میرے جتنے ساتھی تھے اپنی موت سے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ خبر دی، پھر مسئلہ پوچھا کہ جو لوگ اس طرح چلے گئے ہیں دنیا سے ان کا کیا ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ 2 باتیں اس نے پوچھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو اللہ نے بچا لیا، اور وہ ایمان لائے۔ پھر ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 ہی مہینے زندہ رہے، پھر ابو بکر کی صحبت میں رہے،
اور ان کا اسلام اور دین بہت اچھا ہو گیا۔ یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک بات ہے کہ دین کے کاموں کو پیچھے ڈالو، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں ہو جائے گا، بعد میں نکلیں گے، پھر نہیں نکل پاتے۔ ہاں، کہ دنیا ان کو چھوڑتی نہیں ہے، ایک کام کے بعد دوسرا کام، ایک ضرورت کے بعد دوسری ضرورت، یہ چلتی رہتی ہے۔ کار دنیا کسے تمام نہ کر، فارسی میں مثل مشہور ہے کہ دنیا کے کام کو کوئی پورا کر کے گیا ہی نہیں ہے کہ چلو یہ گئے تھا کام پورا کر کے گیا، اب کچھ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر دوسرے بھی اسی طرح پہنچتے ہیں۔ ہاں، کہ دنیا کا کام پورا کر کے کوئی گیا ہو، کیسا نہیں ہے، وہ مسئلہ چھوڑ کے جاتا ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پیچھے والوں کے لیے۔ ایسے دنیا کا جھنجٹ ہے یہ۔ اس لیے حکم ہے کہ جب حق بات سامنے آوے تو اس پر سبقت کرو، اس پر پہل کرو۔ اللہ تعالیٰ سبقت کرنے والوں کو، پہل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور جب کسی کام پر قدم اٹھایا کہ اب اس سے پیچھے نہ ہٹے، اب آگے بڑھے اور اس پر قائم رہے۔ سبقت کرنا، استقامت پیدا کرنا، اپنے آپ کو پابند بنانا، اس کے مستقل اللہ کے حکم ہے۔ کر کے چھوڑ دینا یہ تو کھیل ہوا، کھیل دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہوا کہ کھیل دیکھ، تو یہ دین کو کھیل بنانا ہے کہ کیا بھی چھوڑا بھی، کیا بھی چھوڑا بھی، تو یہ تو کھیل ہو گیا، یہ کھیل ہو گیا۔ کھیل کسے کہتے ہیں؟ بے مقصد کام کرنے کو کھیل کہتے ہیں۔ بے مقصد، ہوا ہوا، نہیں ہوا نہیں ہوا، کوئی مقصد نہیں، یہ کھیل کے دین کو کھیل بنایا ہے۔ کہ جو دین کو کھیل بنائے گا وہ اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے گا۔ کہ دین تو ملا نہیں اور دنیا نے ساتھ دیا نہیں، تو ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا۔ کہ جو دین کو کھیل بناوے گا وہ اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے گا، کیونکہ اس وقت دنیا سامنے ہے، پھر یا تو یہ دنیا سے خود رخصت ہو جائے گا یا دنیا اس کے پاس سے رخصت ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک بات ہونے والی ہے۔ ہاں، اس لیے دین میں یہ حکم ہے کہ جب کام سامنے آوے، حکم سامنے آوے، اس کا نفع نقصان سامنے آوے تو کیا کرے؟ کہ سبقت کرے، کہ میں پہل کروں، میں پہل کروں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے سبقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سابقو، کہ آگے بڑھو، کہ کہاں؟ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف، یعنی حکم میں پہل کرو۔ پہلی سب کو فضیلت ہے، کیوں؟ کہ یہ سبقت کرنے والے ہیں، یہ پہلے آئے ہیں، یہ سابق ہے۔ صحابہ ہدایت دیتے تھے کہ مسجد میں پہلے چلے جاؤ اور سب سے آخر میں نکلو۔ حضرت علی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں یہ پہلے چلے جاؤ۔ کیوں؟ کہ اللہ نے خالی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ نماز پڑھ لو، ایسا نہیں کہا ہے۔ نماز پڑھ لو، نماز کے بارے میں دو حکم دیے ہیں۔ ایک حکم دیا نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، قرآن میں ہے، نماز قائم کرو، اس کی سنت، مستحبات، ان تمام چیزوں کا اوقات، ان کی رعایت کے ساتھ۔ یہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، پڑھ لو، کہیں قرآن شریف میں نہیں ہے نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ جیسے آدمی اپنے مال سامان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آل اولاد کی حفاظت کرتا ہے، ہاں، کہ ان کو نقصان نہ ہو، ان کا نفع ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو راحت ہو۔ حفاظت مشہور چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اپنی عبادت کی حفاظت کرو۔ یہ نماز، یہ حکم ملے ہیں، پابند بھی بنو، حفاظت بھی کرو، اس میں آگے بھی رہو۔ یہ حکم ہے دین کے کاموں میں کہ استقامت کے ساتھ چلو۔ کیا مطلب؟ کہ ایک بات ہدایت کی ملی ہے کہ ہم اس کے پابند ہو گئے۔ صحابہ کرام میں جو وصف تھا وہ اسی کا تھا، وہ کیا؟ کہ اپنے آپ کو پابند بنایا۔ کوئی کسی کام پر منع کیا تو بس وہ منع ہی رہا، کبھی اس میں قدم ہی نہیں رکھا۔ ٹوکا آپ نے، کیسا کیوں کیا؟ کہ بھائی اب نہیں کریں گے، ختم۔ ایک آدمی آئے روایتوں میں، انہوں نے آ کر ڈکار لی، کھانا کھایا تھا تو ڈکار آئی،
حضور نے ان کو تنبیہ کی کہ اکثر من جسائک، ارے کم کرو اپنے ڈکائیں، کم کرو ڈکارے. تو وہ کہتے ہیں گھر میں اس وقت کھانا پک گیا تھا، سرید وغیرہ تو میں نے ذرا کھا لیا تھا، اس کی ڈکار آئی تو اس پر تنبیہ ہوئی. فرمایا 30 برس ہو گئے پھر اس کے بعد میں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا. ایک تنبیہ ہوئی بس، کم کرو ڈکاریں. تو کہا 30 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا. کیوں؟ کہ مجھے تنبیہ ہوئی تھی. یہ اصل دین ہے. اصل دین کیا؟ کہ اللہ کے حکموں کو اللہ کی عظمت کے ساتھ ادا کیا جائے. اللہ کی منائی کو اللہ کی منائی سمجھ کر عظمت کے ساتھ اس سے بچا جاوے. اس کے لیے آدمی کو محنت ضروری ہے. جب محنت ہوگی اور محنت کی باتیں سنیں گے، فضیلت کی باتیں سنیں گے تو عظمت آوے گی، حکم کی عظمت آوے گی کہ یہ چیز حرام ہے. ہاں یہ حرام، کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. کہ حرام کیا ہے؟ تو فرمایا، تو بتایا علماء نے کہ حرام یہ اللہ کی بارڈر ہے، یہاں کوئی نہ جاوے. بارڈر میں کوئی گھس نہیں سکتا. جو بارڈر میں گھس جاوے تو کہ بڑا گنہگار، بغیر اجازت کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے. دنیا کی حکومت و قانون ہے کہ کسی نے بارڈر میں پاؤں رکھ دیا کہ بڑا جرم ہو گیا، چاہے اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس نے بارڈر میں یہ بڑا جرم. پچھلے دنوں 2 یمنی آئے تھے، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو جا کے گئے تھے بیچارے بھولے والے، تو یا سیر کرنے کے لیے یا کسی چیز کے لیے کہ ذرا تھوڑے سیر کریں گے. تو پہنچتے پہنچتے ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو گئے بنگلہ دیش سے. دیکھا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ پکڑے گئے کہ تم نے بارڈر میں داخلہ کیوں لیا بغیر پوچھے، بغیر تمہارے پاس ویزا نہیں ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے، کوئی نہیں. 2 برس تک وہ رکے رہے اس جرم میں. کیوں؟ کہ بارڈر میں داخل ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ جتنی حرام چیزیں ہیں اللہ نے کی ہیں وہ اللہ کا بارڈر ہے کہ اس سے قریب کوئی نہ جاوے. یہ حدود ہیں، یہ بارڈر ہیں، اس سے دور رہو، اس سے بچو. حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے. جی ہاں، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، آخرت کو مضبوط بنا کے بغیر آدمی حرام سے بچ نہیں سکتا. کیونکہ حرام زیادہ بھی ہے، لذیذ بھی ہے. حرام میں دونوں صفتیں، حرام بہت ہے، حلال تھوڑا، اور حرام بہت، اور پھر لذیذ ہے، مزیدار ہے. تو صبر نہیں ہوتا اس سے، وہ حرام میں پھنس جاتا. اس لیے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنا محنت کر کے، اچھی صحبت سے، اچھے ماحول سے، کہ اللہ کے فرضوں کو ادا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. کہ اللہ نے یہ چیزیں ہم پر فرض کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دوسری فرائض، کہ فرائض کے ادا کرنے کی طاقت آوے، کہ فرائض ادا ہو جائے. حرام سے بچنے کی طاقت آوے، کہ ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ جو فرضوں پر کھڑا کرے آدمی کو کہ یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ بندوں کے حقوق میں ہو، خدا کے حقوق میں ہو، یہ فرض ہے. تو ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا جو اس کو فرضوں پر کھڑا کر دے. اور ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ وہ ایمانی طاقت اس کو حرام سے بچائے. اتنی ایمانی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے. کیونکہ آدمی اپنی طاقت سے حرام سے بچے گا. کوئی قانون بنے، وہ قانون سے، کہ قانون نہیں روکتا. قانون سے طاقت بچنے کی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ قانون عمل کرنے کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں. جتنے دنیا میں قانون بنتے ہیں وہ عمل کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو پکڑ کے لیے ہوتے ہیں. کہ قانون بنا ہے، اب پکڑ ہوگی. تو قانون سے عمل زندہ نہیں ہوتے. قانون تو گرفت کے لیے اور پکڑ کے لیے ہوتے ہیں. کہ اب یہ قانون بنا، کوئی کرے گا تو یہ سزا ہوگی، پکڑ ہوگی، وہ پکڑیں گے اس کو قانون کی بنیاد پر. تو قانون پکڑ کے لیے ہوتے ہیں، عمل کے لیے نہیں ہوتے. عمل کے لیے تو دین اور دین کی محنت ہوتی ہے، وہ آدمی کو روکتی ہے حرام سے. اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرے کہ وہ ایمان اس کو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے. کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، چاہے وہ مال کے لائن کے ہو، اخلاق کے لائن کے ہو، عبادت کے لائن کا حرام ہو. یہ سب کہ حرام سے بچنے کی طاقت یہ پیدا کرنا ضروری ہے.
کیونکہ آدمی اپنی طاقت سے حرام سے بچے گا، باہر کی طاقت اس کو حرام سے نہیں بچاتی. جیسے ہر مشین اپنی طاقت سے کام کرتی ہے، اگر مشین کے اندر کی طاقت فیل ہو جاوے تو مشین فیل ہے. تو ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے اور کام کرتی. ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے چلے گا، باہر کی طاقت اس کو نہیں چلا سکتی. ایمانی طاقت پیدا کرنا یعنی یقین پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، اللہ کی رحمت کی امید، یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہے محنت سے. پھر جس چیز میں اللہ نے رحمت کا وعدہ کیا ہے اس کو شوق سے کرے گا، جس میں اللہ نے دھمکیاں دی ہے اسے بچے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرو جو فرضوں پر کھڑا کرے، حرام سے بچائے، اور تیسرا اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے کہ یہ تو اللہ کے دین کا تقاضا ہے، میں کروں گا. یہ سمجھ میں آئی نا بات؟ لوگ تجارت کے تقاضوں پر جاتے آتے نہیں آتے. کہاں گئے تھے؟ کہ فلاں ملک میں. کہ کیوں؟ کہ میرا تجارتی کام تھا. تو تجارت کے تقاضوں پر جاتے ہیں، علاج کے تقاضوں پر جاتے ہیں دنیا میں، شادیوں کے تقاضوں پر جاتے ہیں دنیا میں. تقاضے ہوتے ہیں زندگی کے، ایسے دین کے تقاضے ہوتے ہیں. تو مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا ایمان ایسا بناوے کہ وہ ایمان اس کو دین کے تقاضوں پر تیار کرے. کیونکہ اگر وہ دین کے تقاضوں پر نہیں تیار ہوگا تو اس کا دین نیچے اتر جائے گا، اور سب سے پہلے یقین کمزور ہو جائے گا. سب سے پہلے یقینوں میں، ایمانوں میں کمزور آئے گی، خدا کا خوف کم ہو جائے گا، تو حق پر باقی رہنا دشوار ہو جائے گا. خواہشیں غالب ہو جائے گی، خواہشات غالب ہو جاتی ہے. پابندی نہیں ہوتی تو خواہشات غالب ہوتی ہے، اور جو خواہشات کے پیچھے گیا وہ گمراہ ہوا. یہ بتایا اللہ نے. اس لیے میرے بھائیوں ہم کو یہ کام دیا ہے، اس میں اپنے اندر محنت کر کے یہ استعداد پیدا کرنی ہوتی ہے. ایمان والے، اعمال والے، اخلاق والے بننا. یہ تین چیزیں لے کر عام طور پر صحابہ دنیا میں چلے ہیں. ایمان اپنا بنایا، ایسا ایمان بنایا جو حالات سے متاثر نہ ہونے دے، اور اپنے اعمال کی پابندی کہ ان کا عمل دوسروں کے لیے عمل بنتا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کے اعمال ہمارے علوم ہیں. صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے لیے علوم ہیں. تو وہ اپنے عملوں کو انہوں نے ایسا بنایا تھا، شریعت سنت اس کی روشنی میں. تو ان کے اعمال علم بن گئے ہمارے لیے کہ حضرت عمر نے یہ کیا تھا، حضرت عمر نے یہ کیا تھا، ابو بکر نے کیا تھا. ان کا عمل روشنی. تو ایمان، اعمال، اور تیسری چیز کہ اخلاق، اپنے اندر اخلاق پیدا کیے، لوگوں سے ہمدردی کرنے کے لیے، لوگوں کی رہبری کرنے کے لیے، لوگوں سے محبت کرنے کے لیے. کیونکہ ایمان والا محبت کرتا ہے اور ایمان والے سے محبت کی جاتی ہے. المومن و یالف و یولف، کہ ایمان والا خود ہی محبت کرتا ہے، ہاں، اور دوسروں سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس سے محبت کی جاتی ہے. ایمان کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، ہاں. اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے، کہ ایمانی محبت ہے یہ، کہ ایمان کی وجہ سے محبت. اس لیے یہ کام ہے میرے بھائیوں، اس کو بہت ذمہ داری سے سمجھ کر کے کرنے کی ضرورت ہے. پھر اندر ایک بصیرت پیدا ہوگی. بصیرت، دعوت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے. بصیرت یعنی اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. پھر وہ یقین جو ہے وہ قدم کو جمائے گا، اور آدمی ترقی کرے گا اللہ کی طرف، اپنی قربانیوں کی وجہ سے، اپنی استقامت کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس کو نعمت سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جائیں. یہ نہیں کہ اس کو پیچھے ڈال دیں، کہ نہیں اس کے پیچھے لگو، اس پر اپنے آپ کو ڈالو اور چلاؤ. پھر آگے کہ آگے اللہ کی مدد ہے. حالات آ جائیں تو دعا مانگو اللہ سے. کام کرتے ہوئے جو دعائیں مانگی جائے گی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کہ کام کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے حال آنے کی وجہ سے دعائیں دی ہے کہ تمہارے پہ کوئی حال آوے تو اللہ سے دعا مانگو. انبیاء کرام دعا مانگتے تھے حال کے لیے کہ اللہ اب یہ کر، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں. اب حال آیا ہے تو اللہ دعا کی وجہ سے حال کو اٹھا لیتے ہیں. اس طرح یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو کام بنا کر کرنا ہے. تو آپ حضرات بھی اس کا ارادہ کریں. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. یہ خوش نصیب ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے. حدیث پاک میں اللہ کرے ہم سب ایسے ہو جائیں کہ خیر کا ذریعہ بنے. اس کے لیے اپنے آپ کو محنت پر، کام پر لگانا پڑے گا، چلانا پڑے گا. ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں. یہ گویا ہماری آخری مجلس ہے، ابھی ایک اور ہوگی. ہاں،
جو موقع ہے غنیمت سمجھے اور ہمت کرے.